سامعین محترم کی خدمت میں مبشر رفائی کا خلوص برا سلام پہنچے۔ شعبہ خبر کا تیار کردہ آج کا یہ خصوصی پروگرام مرحوم سید مظفر کاشانی کے نام۔ سال 1945 سری نگر کے خواجہ بازار علاقے میں تجارتی، علمی اور مذہبی روحانیت کے اعتبار سے معروف گھرانے میں ایک بچے کا جنم ہوا۔ والدین نے اس فیروز مند بچے کا نام رکھا مظفر، سید مظفر کاشانی۔ یہی نام آگے چل کر ایک مانوس آواز بن گیا، وہ آواز جو برسوں تک خبروں کے ذریعے سامعین کے کانوں میں رس گھول کر ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔ سید مظفر کاشانی نے اسلامیہ ہائی اسکول اور ایس پی کالج سری نگر سے ہوتے ہوئے جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی میں اردو مضمون میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا۔ جموں کشمیر کے محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد تعینات ہوئے، لیکن دل میں کچھ الگ کرنے کا جذبہ اور ولولہ تھا۔ اسی شوق نے انہیں آکاشوانی سری نگر، اس وقت کے ریڈیو کشمیر تک پہنچا دیا، جہاں وہ سال 1969 میں بحیثیت اناؤنسر تعینات ہوئے۔ سید مظفر کاشانی نے اپنی میٹھی آواز سے لاکھوں لوگوں کو اپنا مداح بنایا، اور اسی میٹھی آواز نے انہیں ریڈیو کے شعبہ خبر تک پہنچایا، جہاں وہ اپنی سبکدوشی کے دن تک نیوز ریڈر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ریڈیو پر تقریباً 35 برسوں تک خبریں پڑھنے کے اپنے منفرد انداز نے سید مظفر کاشانی کی آواز کو ایک مانوس آواز بنا دیا۔ سال 2005 میں کاشانی صاحب ریٹائر ہو گئے اور لوگوں نے ان کی آواز و انداز کو کافی مس کیا۔ 2 جنوری 2025 یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل کاشانی صاحب نے دوردرشن کیندر سری نگر کے ایک پروگرام میں شرکت کر کے اپنی زندگی کے احساسات و مشاہدات اور اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کیا تھا۔ پروگرام کے چند اقتباسات آپ کی سماعت کے لیے۔ اصل میں ان دنوں ریڈیو ہی تھا ایک میڈیم، ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا مجھے۔ ہمارے گھر میں، بلکہ میں یہ کہوں ہمارے محلے میں خواجہ بازار سری نگر میں رہتا تھا، جہاں زیارت نقشبند درگاہ ہے، وہیں پہ رہتا تھا میں۔ تو وہاں پہ 2-4 گھروں میں ہی یہ ریڈیو ہوا کرتے تھے۔ ریڈیو سننا جو تھا ایک مشغلہ تھا میرا۔ جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں ریڈیو آن کرتا تھا۔ جب میں نے شروع کیا براڈ کاسٹنگ، اس سے پہلے میں ٹیچر تھا، تقریباً 5 سال میں نے اسٹیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دارے تھے۔ ریڈیو سننا میرا ایسا مشغلہ تھا کہ میں جو ہی ٹائم ملتا تھا تو ریڈیو آن کرتا تھا۔ تو ان دنوں ٹرانزسٹر بہت کم تھے، ریڈیو سیٹ ہوا کرتے تھے۔ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہم ریڈیو کے اناؤنسر سے، نیوز ریڈر سے یا کسی ڈرامہ وائز سے ملیں۔ آوازوں کے ساتھ اتنے لگاؤ تھا لوگوں کا کہ وہ آواز سے پہچانتے تھے۔ یہ صرف میری بات نہیں ہے، سبھی لوگ اسی طرح سے آوازوں کو اپنے کانوں میں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی آواز سنتے تھے تو فٹافٹ کرتے تھے یہ محمد عبداللہ ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ آوازوں سے پہچانتے تھے۔ ریڈیو اس ماننے ریڈیوس پر یس لفظ گو یہ رجسٹرڈ کہ یہ کریکٹ، ریڈیو اس ماننے وستاد ہیچناون وول۔ اگر زن اس اہمیت کت کرو، اہمیت گئی نہ ریڈیوس کم، نہ دوردرشنس کم، ٹیلی ویژنس کم، نہ اہمیت سے برابر۔ مگر اس زن ون سسٹم تم سسٹمن دیت نہ ساتھ تت پٲٹھۍ زن اتھ آسن گوٚژھ۔ بہٕ کرٕ تعرض یتھ پٲٹھۍ عرض، بہٕ روٗدُس 36 ؤری زیادٕ براڈ کاسٹنگ منٛز۔ مےٚ پٔر دوردرشنس پٮ۪ٹھ تہِ نِوٕز 1968 پٮ۪ٹھ 89 تامتھ۔ تتھ منٛز تہِ ٲسۍ وۄستاد واریاہ یِم زن ہیٚچھناوان ٲسۍ۔ مثلاً کٲشرِس منٛز ونہٕ بہٕ، أسۍ چھِ کٲشرِس منٛز ونان تیٖلُک باو چھُ یوٗت۔ اردوس منٛز تیل کا باو لفظ چھُ یِہوے، مگر تھوڑا چھُس پروننسیشنس منٛز فرق، لینگویج بدلے، ہُہ گوٚو تیٖل، یہِ گوٚو تیل۔ یہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ اسہِ وۄستاد، تِم ٲسۍ ونان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ، تُلہٕ تراو کِتھ پٲٹھۍ چھِ لفظٕچ، اتی اوس روزان یاد۔ اردو کو اردو میں ہی بولیے، پرشین کو پرشین میں ہی بولیے، عربک کو عربی میں بولیے، کشمیری کو کشمیری میں بولیے۔ أسۍ ٲسۍ تِمن دۄہن میٲنِس براڈ کاسٹنگ کیریئرس منٛز ٲسۍ ونان ہے یہِ حظ چھُ پران کٲشِر پٲٹھۍ اردو، لہذا تِمن پزِ گۄڈنِچ کتھ کرٕنۍ، تِمن پزِ لینگویج ہیٚچھِنۍ، پٔزۍ پٲٹھۍ یِم زن زبان دان آسن، زبان دانن نِشن گژھُن، تِمن نِش زانو ادب تاہ کرُن، تِمن نِش ہیٚچھُن، تہٕ اتی کرُن پتہٕ ادٕ براڈ کاسٹنگ میں ینٕچ کوشش یا ٹیلی ویژنس میں ینٕچ کوشش۔ لیکن پہلے ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ سید مظفر کاشانی صرف ایک نیوز ریڈر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خبروں اور سامعین کے درمیان ایک مضبوط کڑی کے طور اپنی پہچان بنائی تھی۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر مرحوم کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، مرحوم سید مظفر کاشانی صاحب
کے بارے میں جو ہی ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت میرے دل و دماغ اوورال جو ہے میں تو کہوں گا کہ روحانی ایک رشتہ زندہ ہوتا ہے ان کے نام سے. سب سے اعلیٰ ظرفی ان کی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ شفقت، محبت اور اپنائیت جو ہے ان کے اندر تھی. وہی ان کی کوالٹی تھی جن کا کوئی بھی گرویدہ ہوتا تھا، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں. جب میں ابھی سروس میں نہیں تھا، اس کے بعد میں جب سروس میں آیا، مطلب ان کا نام، ان کا بھروسہ جو مجھ پہ تھا. آئی واز ہیئر ایٹ ٹرانسفرڈ فرام دوردرشن سری نگر ٹو دس، تو ریڈیو کشمیر سری نگر ہی بولتے تھے، آج تو آکاشوانی نیوز ہے. تو ان دنوں میں یہاں پہ تھا. ان کے ساتھ جو واسطہ رہا ہمیشہ محبت. بائی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بولتے، ہمیشہ جو بھی جس عمر میں ہوتا تھا بیٹا بیٹا. اور ان کی یہ شفقت میرے اندر جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں، چھوٹی موٹی اچھائیاں جو ہیں ان سے بھی سیکھی ہیں، ان سے بھی امبائب ہوئی ہے. پروفیشنل لائف میں ان کی آواز، ان کا لہن، ان کا دہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا انکریج کرنا لوگوں کو، بچوں کو، جو بھی رہے جس ایج میں جو بتایا نا، جس ایج گروپ میں بھی جن لوگوں کا ان کے ساتھ واسطہ رہا. اور پروفیشنل لائف تو یہی ہے ان کی. مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنل لائف، پرسنل لائف، مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی جیسا تھا. مجھے لگتا ہے آفس میں جیسے رہتے وہ گھر میں بھی ویسے ہی ہوتے تھے کہ بھائی جو پیار اپنا یہ اپنے بچوں کو دیتے ہوں گے ہمیں بھی ویسے ہی کرتے تھے ٹریٹ. اتنے بڑے پروفیشنل براڈ کاسٹر ہو کے ان کا نام ہر کوئی جانتا تھا، لیکن ان کو شاید کوئی پہچانتا تھا، ان کی آواز پہچانی جاتی تھی. اب آپ سعید مظفر کاشانی سے خبریں سنیے تو یہ بات جو تھی یہ سب کو یاد ہے، سب کو یاد آتی رہے گی. ہسٹری ہے، تاریخ ہے، لیکن یہ یادیں جو ہیں ان کی آواز جہاں جہاں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شفیق لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں. سعید مظفر کاشانی ایک ذمہ دار براڈ کاسٹر تھے. انہوں نے اپنی شست زبان اور پر اعتماد انداز پیشکش سے اپنے سامعین کو متاثر کیا. آکاشوانی سری نگر کے پروگرام ایگزیکٹو اور سینئر براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش ومل مرحوم کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، آج ہم سید مظفر کاشانی صاحب کو یاد کر رہے ہیں. وہ نہ صرف ریڈیو کی ایک ایسی آواز تھے جن کو سن کر کے دلوں کو تسکین ملتی تھی، بلکہ ایک ایسے شخص بھی تھے جن سے مل کے انسان کے اندر کی قدورتیں اور غم دور ہو جاتے تھے. ایک شگفتہ شیرین شخصیت، ایک صاف و شفاف شخصیت، ایک بہترین لب و لہجے کے مالک. کئی زبانوں پر ان کی دسترس تھی، اور سب سے بڑی بات ان کے گفتار میں جو حلیمی تھی وہ انسان کا دل موہ لیتی تھی. وہ ایک انسپائریشن تھے اس آرگنائزیشن میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ 2-3 سال تک کام کیا، اور وہ 2-3 سال میں مانتا ہوں کہ میں ان کے ایک سکول میں طالب علم کی حیثیت سے تھا جہاں میری تربیت ہو رہی تھی. سعید مظفر کاشانی کا نشریاتی سفر نظم و ضبط، دیانتداری اور اعلی معیار کی ایک مثال رہا ہے. ریڈیو میں ان کے ساتھی اور معروف براڈ کاسٹر عبد الرحمان بھٹ کے تاثرات. یقین نہیں آ رہا ہے کہ سعید مظفر کاشانی کو ہم سے بچھڑے 1 سال کا عرصہ ہو گیا. ان کا مسکراتا ہوا پرمتانت چہرہ آج بھی آنکھوں کے سامنے، اور ان کی پروفیشنل براڈ کاسٹر والی آواز آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے. میں نے پہلا کشمیری نیوز بلٹن جس دن پڑھا، اردو بلٹن کاشانی صاحب کو پڑھنا تھا. طریقہ یہ تھا کہ کچھ نیوز آئٹم ایک اور کچھ دوسرا نیوز ریڈر ٹرانسلیٹ کرتا، آخر پر ہیڈ لائنز اور نیوز آرڈر ملا کرتا تھا. تو کاشانی صاحب نے مجھ سے پوچھا، بٹ صاحب ہاؤ وڈ یو لائک ٹو نیم یور سیلف؟ میں نے برجستہ کہا، ایشو ریڈیو کشمیر سری نگر، شام 7:30 بجے عبد الرحمان بٹ بوزنائے خبر. ہنس کر بولے، ادوار کار. اللہ تعالیٰ ان کو مغفور مرحوم کرے اور ان کو اپنی جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے. سعید مظفر کاشانی کی آواز کو خبروں کی سچائی کے ساتھ ساتھ ان کے وقار اور توازن کی علامت سمجھا جاتا تھا. خبریں پڑھنا ان کے نزدیک جہاں ایک فن تھا، وہیں وہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے. ان کے نشریاتی ساتھی آج بھی ان کی اس خوبی کو یاد کرتے ہوئے ان کی جدائی پر رنجیدہ ہیں. معروف نیوز ریڈر اور براڈ کاسٹر برج ناتھ بیتاب کا ان کے تئیں خراج. سید مظفر کاشانی یہ ناوی چھو احتراموں کا احساس پید کران. کاشانی صاحب اس میں ٹوٹ کلیگ گۄڈنیتھٕے ون بہٕ زِ تِمن اوس دستخط سٮ۪ٹھاہ خۄشخط، تِہُنٛد لیوٗکھمُت پرُن اوس خۄش کران. دِلہِ منٛز روٗدۍ أسۍ واریاہن ؤرین یِکوٹ. اَسہِ اوس اکھ مُشترکہٕ کاز. أسۍ روٗدۍ واریاہس کالس دِلہِ پٮ۪ٹھٕ کٔشیٖر تبدیٖل گژھنُک تگدو کران.
اس دشونی ٲس نہٕ دل پریان. بہرحال آج چھُ مےٚ من زیادے وۄداس کیازِ کاشانی صٲبس اوس وٕنہِ ؤری گژھنَے تہٕ فرحت صٲب تہِ درٛاو ییٚمہِ عالمہٕ. یہِ چھُ پوٚز زِ یہِ دُنیا چھُ مृتیو لوک، ییٚتہِ چھُ سارنٕے نیرُن، مگر کٲنٛسہِ ٹٲٹھۍ سُہ نیرُن برداشت کرُن چھُ مُشکل. یہِ چھُ وُمبرِ وٲلجہِ تتُر تُلان. انسان چھُ بے بس، کیاہ کرو. بہٕ چھُس دعا کران مرحوٗمن ٲسِن جنتس منٛز جاے. بہٕ چھُس دۄشوٕنی عیالن سۭتۍ ہمدردی باوان. داے دین تِمن یہ صدمہ برداشت کرنٕچ ہمت. مرحوم نے آنے والی نسل کے براڈ کاسٹروں کو یہ سبق دیا ہے کہ بول چال، خاص کر مائکرو فون پر بولتے وقت، تلفظ، ٹھہراؤ اور لہجہ صرف تکنیکی مہارت نہیں بلکہ کردار کی عکاسی بھی ہے. آکاشوانی نیوز سری نگر کے سابق سربراہ اور معروف ادیب و براڈ کاسٹر مشتاق احمد تانترے مرحوم کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، سید مظفر کاشانی مرحوم ایک انتہائی عمدہ براڈ کاسٹر تھے. ان کا خبریں پڑھنے کا اور خبروں کا ترجمہ کرنے کا انداز انتہائی مؤثر اور دلنشین تھا. وہ انتہائی خوشگوار اور خوش اتوار تھے. مجھے یاد ہے کہ 4 نومبر 1982 کو جب پہلی بار مجھے سری نگر کے ریڈیو اسٹیشن سے بطور کیجول نیوز ریڈر خبروں کا بلیٹن پڑھنے کا موقع ملا تو میرے دوسرے ساتھی نیوز ریڈر جو تھے وہ سید مظفر کاشانی ہی تھے، اور انہوں نے انتہائی شفقت کے ساتھ مجھے حوصلہ دیا. اور پہلا بلیٹن مارننگ میں نشر ہونے کے بعد جب ہم واپس نیوز روم آئے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ چپراسی کو بلا کے جیب سے پیسے نکالے اور چائے منگوائی. وہ انتہائی خوش اخلاق تھے اور صوم و صلات کے بھی ہمیشہ پابند رہتے تھے، اور ان کے اخلاق کا اور ان کی اس عادت کا بھی عام موضوع پر نوجوانوں پر اچھا اثر پڑتا تھا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. مرحوم نے اپنی زندگی انتہائی سادگی لیکن عظمت کے ساتھ گزاری. ان کے طرز کلام اور اخلاق نے انہیں ایک عظیم انسان بنا دیا. آج بھی ان کے مداح انہیں یاد کرتے ہیں اور یہ ان کا عظیم سرمایہ ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا سے جانے کے بعد جو سرمایہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے ان میں حسین یادوں کے علاوہ اولاد صالحہ بھی شامل ہے. سید مظفر کاشانی کے فرزند ارجمند سید سرور کاشانی مرحوم کا ایک عظیم سرمایہ. سید مظفر کاشانی صاحب کو گئے 1 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن ان کے فرزند رشید سرور آج بھی انہیں اپنے آس پاس پاتے ہیں. وہ آج بھی اپنے پاپا جی کو شامل حال رکھتے ہیں. پاپا جی کو ہم سے بچھڑے آج 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال جب ان کی آواز یادوں میں ڈھل گئی اور ان کی موجودگی ایک ایسی خاموشی میں بدل گئی جس کے ساتھ جینا میں اب بھی سیکھ ہی رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ درد صرف میرا نہیں، ہر اولاد کو جلد یا بدیر اس کٹھن راستے پر چلنا ہی پڑتا ہے. پاپا جی کے جانے سے میں نے صرف اپنا باپ نہیں کھویا، میں نے اپنا استاد، اپنا رہنما، اپنا دوست، اپنا رازدار، اپنی سب سے محفوظ پناہ گاہ کھو دی. جب میں نے صحافت کا راستہ چنا، ایک ایسا راستہ جو اس وقت غیر یقینی تھا، جب ڈاکٹری اور انجینئرنگ ہی واحد باعزت انتخاب سمجھے جاتے تھے، تو پاپا جی نے میرے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا. وہ مسکرائے ہیں، انہوں نے مجھ پر یقین کیا، مگر ساتھ ہی مجھے خبردار بھی کیا. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک سرجن کی غلطی شاید ایک انسان یا زیادہ سے زیادہ ایک خاندان کو نقصان پہنچا دے، لیکن ایک غیر ذمہ دار صحافتی خبر پورے معاشرے کو زخمی کر سکتی ہے. پاپا جی کے پاس دنیاوی دانائی بھی تھی اور روحانی گہرائی بھی. ان کی باتیں کبھی بلند آواز نہیں ہوتی تھیں مگر دل میں اتر جاتی تھی. انہوں نے مجھے سکھایا کہ متجسس رہو، سیکھتے رہو اور زندگی کو کھلے ذہن اور مضبوط دل کے ساتھ گزارو. آج 1 سال بعد میں انہیں شدت سے یاد کرتا ہوں، مگر میں انہیں اپنے ساتھ بھی رکھتا ہوں، اپنے کام میں، اپنی قدروں میں اور اپنے فیصلوں میں. صحافت اور نشریات کے طالب علم آج بھی مرحوم مظفر کاشانی کو شائستگی اور مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں. مرحوم کی پہلی برسی پر ہم چشم نم سے انہیں یاد کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور جنت نشینی کے لیے دعا گو ہیں.